السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے ایک بار پھر آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی لائیو کلاسز کو آن لائن کلاسز میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، تو ہم جو چیپٹر جہاں سے پڑھ رہے تھے وہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو ہم لوگ جو چیپٹر پڑھ رہے تھے وہ چیپٹر نمبر 3 تھا، اسٹیٹ یعنی ریاست۔ تو آج ہم اس کا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ریاست اور حکومت میں فرق کے حوالے سے پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ریکال کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ کیا پڑھے تھے۔ ہم لوگوں نے پڑھا ریاست کا مفہوم، میننگز، پھر اس کی تعریف، ڈیفینیشنز پہ ہم لوگ گئے۔ ریاست کی لازمی عناصر 4: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ، یہ چاروں ہم لوگوں نے پڑھ لیے تھے۔ پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ہمارا کانسیپٹ تھا وہ تھا ریاست کا اسلامی تصور، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ریاست کی اگر بات کی جائے اس کی ڈیفینیشن کی، تو افراد کا ایسا منظم گروہ، ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، افراد کا ایسا منظم گروہ جو کسی مخصوص علاقے میں آباد ہو، جس کی اپنی حکومت ہو، جو اندرونی اور بیرونی طور پر آزاد اور خود مختار ہو، ریاست کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ریاست کو بنانے کے لیے سب سے پہلے افراد کا ایک منظم گروہ چاہیے، اور پھر اس منظم گروہ کا کسی مخصوص علاقے میں آباد ہونا ضروری ہے، پھر ان کی اپنی حکومت ہو، اور ساتھ ساتھ اندرونی اور بیرونی طور پر آزاد اور خود مختار ہو، یعنی کہ ان کے پاس اقتدار اعلیٰ ہو، تو وہ ریاست کہلاتا ہے۔ پھر اس حوالے سے بہت ساری ڈیفینیشنز بھی آپ نے مختلف فلاسفرز کی پڑھیں، ان کو سمجھا۔ ان میں سے ایک جو تھی وہ جامع تعریف تھی۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کم از کم آپ نے 3 جو ڈیفینیشنز ہیں وہ فلاسفرز کے حوالے سے یاد کرنی ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جامع تعریف بھی ہو۔ ریاست کے 4 لازمی عناصر پڑھے، جن میں سے ایک آبادی، دوسرا علاقہ، تیسرا حکومت اور چوتھا اقتدار اعلیٰ کا تھا۔ تو آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ریاست اور حکومت میں فرق کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ کچھ مفکرین، کچھ فلاسفرز ایسے ہیں جو ریاست اور حکومت کو ایک دوسرے کے مترادف قرار دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست اور حکومت میں کوئی فرق نہیں، جو کہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دراصل حکومت ریاست کا ایک جز ہے۔ ریاست مستقل طور پہ قائم رہتی ہے، جبکہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ حکومت کی کئی اقسام ہوتی ہیں، مثلاً آمریت، جمہوریت، پارلیمانی اور صدارتی طرز حکومت، وحدانی اور وفاقی طرز حکومت، اور بادشاہت۔ بعض اوقات ریاست سے باہر بھی جلا وطن حکومت عارضی طور پہ قائم کی جا سکتی ہے، جو مخصوص علاقے کے بغیر بھی قائم ہو سکتی ہے۔ حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں: مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ۔ حکومت کا جو شعبہ مقننہ، ایسا آئینی ادارہ جسے آئین کی روح سے ملک کے لیے قانون سازی کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ پھر انتظامیہ، ایسا شعبہ جسے آئین کی روح سے قانون کو نافذ کرنے اور ملک کی نظم و نسق کو چلانے کی ذمہ داری دی گئی ہو۔ عدلیہ، ملک کے قوانین کے مطابق جتنے بھی تنازعات ہیں ان کا فیصلہ کرے گی، قوانین کی تشریح بھی کر سکتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور آئین کی محافظ کا کردار بھی ادا کرتی ہے۔ تو حکومت بچوں جو ہے وہ ایک عنصر ہے ریاست کے 4 لازمی عناصر میں سے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ایسا آئینی ادارہ ہے جو ملک کا نظم و نسق چلانے کا ذمہ دار ہے۔ حکومت کے 3 شعبے: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ تو آج ہم اس کا فرق دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ کی بک کے اندر یہ کویسچن موجود ہے، پیج نمبر 40 پہ، 41 اور 42۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حکومت ایک عنصر ہے۔ ریاست کے 4 عناصر: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ حکومت ان 4 میں سے ایک عنصر ہے۔ یوں حکومت ریاست کا ایک جز ہے۔ کل ہے ریاست اور حکومت ہے جز۔ ریاست حکومت کو بناتی ہے، اور حکومت ریاست کے آئین میں دیے گئے اختیارات کے مطابق اپنا کام کرتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، تنقید کا پہلو۔ ریاست ایک مقدس ادارہ ہے جس کا احترام کرنا ہر شہری پہ لازم ہے۔ کسی بھی فرد کو ریاست پہ تنقید کرنے کا حق نہیں۔ کوئی شہری اگر ریاست کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو غدار وطن بھی کہا جاتا ہے، جبکہ حکومت کی خرابیوں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا، حکومت پہ تنقید کرنا اور پرامن آئینی ذرائع سے حکومت کو بدلنے کا حق شہریوں کو حاصل ہے۔ لیکن ریاست کی مخالفت کرنا، ریاست پہ تنقید کرنا، اس کا کسی کو حق نہیں۔ ایسا کرنے والے کو قومی غدار بھی قرار دیا جاتا ہے، اور ساتھ میں سخت ترین سزا کا تعین بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو تنقید جو ہے وہ حکومت پہ کی جا سکتی ہے، ریاست پہ نہیں۔ حکومت پہ تنقید کرنے کا حق ہے، ریاست پہ تنقید کرنے کا حق حاصل
نہیں ہے، بلکہ اگر ریاست پہ تنقید کریں گے تو وہ غداری کے زمرے میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے تیسرے پوائنٹ کی طرف، حکومت کی اطراز۔ حکومت کی کئی طرزیں ہوتی ہیں، تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ریاست جو ہے وہ ہر جگہ پہ ایک ہی طرز کی ہوتی ہے، یعنی کہ 4 عناصر جب بھی جہاں بھی مل جائیں گے ریاست بن جائے گی۔ ان 4 عناصر میں سے آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ ہے۔ یہ چاروں عناصر جب بھی ملیں گے ریاست بن جائے گی۔ ریاست کی قسمیں نہیں ہوتی، جبکہ حکومت کی قسمیں ہوتی ہیں۔ حکومت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف ملکوں میں مختلف شکلیں، مختلف صورتیں نظر آئیں گی۔ کہیں پہ آپ کو بادشاہت نظر آئے گی، کہیں پہ آمریت، کہیں اشرافیہ، کہیں پہ جمہوریت ہوگی تو کہیں پہ پارلیمانی نظام ہوگا، ساتھ ساتھ آپ کو صدارتی نظام بھی نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی اقسام کی حکومتیں مختلف ملکوں میں رائج ہیں۔ تو حکومت کی طرزیں ہو سکتی ہیں، حکومت کی شکلیں ہو سکتی ہیں، حکومت کی اقسام ہو سکتی ہیں، جبکہ ریاست کی ایک ہی قسم ہے۔ ریاست کی مختلف اقسام نہیں ہیں۔ جب بھی 4 عناصر مل جائیں گے تو ریاست بن جائے گی، آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پوائنٹ نمبر 4، رکنیت۔ حکومت کی رکنیت اس کے 3 شعبوں، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ سے وابستہ افراد تک محدود ہوتی ہے۔ یعنی حکومت کی رکنیت جو ہے وہ محدود لوگوں کے پاس ہوگی، کم لوگ ہوں گے جو حکومت کے رکن ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں حکومت کے 3 شعبے، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ ان 3 کی ممبرشپ جن کے پاس ہے وہ حکومت کے رکن ہیں، حکومت کی رکنیت ان کے پاس ہے، جبکہ یہ محدود ہے۔ جبکہ ریاست ایک وسیع ادارہ ہے اور اس کے تمام شہری ریاست کے ارکان شمار ہوتے ہیں، یعنی ریاست کی حدود کے اندر رہنے والے اس کے تمام شہری اس کے رکن ہیں۔ تو ریاست کی رکنیت جو ہے وہ وسیع ہے، حکومت کی رکنیت جو ہے وہ محدود ہے، چند لوگوں کے پاس ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، ایک ریاست میں کئی حکومتیں۔ پاکستان کی مثال لے لیجئے۔ پاکستان ایک وفاقی ملک ہے۔ پاکستان میں ایک وفاقی اور 4 صوبائی حکومتیں ہیں، یعنی چاروں صوبوں میں ان کی اپنی الگ الگ حکومتیں موجود ہیں۔ یعنی ریاست ہے ایک، اور ایک ریاست میں ایک وفاقی یا مرکزی بھی کہہ سکتے ہیں اور 4 صوبائی حکومتیں موجود ہیں۔ تو ایک ریاست کے اندر کئی حکومتیں موجود ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں امریکہ میں ایک مرکزی اور 50 یونٹوں کی حکومتیں موجود ہیں۔ پاکستان میں ہم ان کو صوبہ کہتے ہیں، صوبائی حکومت۔ امریکہ میں ان 50 یونٹس کو یا اکائیوں کو ہم اسٹیٹ کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ 50 حکومتیں ایک وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک ریاست میں کئی حکومتیں ایک وقت میں موجود ہو سکتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ہے حکومتی تبدیلیاں۔ تو ریاست اسٹوڈنٹس ایک مستقل ادارہ ہے، حکومت عارضی ہوتی ہے، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ حکومت بدلنے کے باوجود ریاست جو ہے وہ مستقل طور پہ قائم رہتی ہے، برقرار رہتی ہے۔ قیام پاکستان 1947 سے لے کے اب تک پاکستان میں کئی حکومتیں آئی گئی، بدل گئی، لیکن پاکستان جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ ایران کو دیکھ لیں۔ ایران میں انقلاب کے بعد، انقلاب سے پہلے بادشاہت تھی، انقلاب کے بعد بادشاہت کی جگہ پہ جمہوری اور اسلامی حکومت کو قائم کیا گیا۔ تو ایران کی ریاست جو ہے وہ قائم رہی، صرف حکومت بدلی۔ حکومت کی نوعیت بدلنے سے ریاست تبدیل نہیں ہوتی۔ حکومت جو ہے وہ انتخابات کے پرامن آئینی طریقے سے بھی بدلی جا سکتی ہے، طاقت کے استعمال کے ذریعے سے بھی بدلی جا سکتی ہے، یا انقلاب کے غیر آئینی طریقے سے بھی تبدیل کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب ایک ریاست پہ کوئی دوسری ریاست قبضہ کر لے، یا ایک ریاست اپنی مرضی سے اپنا مخصوص علاقہ دوسری ریاست میں ضم کر دے، یا پوری کی پوری ریاست کسی دوسری ریاست میں ضم ہو جائے، تو اس صورت میں پہلی ریاست ختم ہو جائے گی۔ تو ریاست میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ جس طرح سے 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان جو ہے وہ 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، پاکستان اور بنگلہ دیش۔ تو یہ تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں، لیکن یہ شاذ و نادر بہت کم ہوتا ہے، جبکہ حکومتی تبدیلیاں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے۔ اقتدار اعلیٰ کی مالک ریاست ہوتی ہے، حکومت کے پاس اقتدار اعلیٰ نہیں ہوتا۔ اقتدار اعلیٰ کی بنیاد پر ریاست کے اختیارات لامحدود ہوتے ہیں۔
ریاست کا وجود اقتدار اعلیٰ کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اقتدار اعلیٰ وہ اعلیٰ ترین اختیار ہے جو ریاست کو بیرونی طور پہ ہر طرح کے دباؤ سے آزاد رکھتا ہے۔ وہ آزاد اور خود مختار ہوتی ہے، اپنے تمام فیصلے خود کر سکتی ہے، اپنی خارجہ پالیسی کا تعین کر سکتی ہے، اپنی مرضی سے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات اور لین دین بڑھا سکتی ہے، اندرونی طور پہ بھی تمام اداروں اور افراد پر حاوی ہوتی ہے۔ ریاست کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، ریاست بزور طاقت اپنا حکم منوا سکتی ہے۔ تو ریاست جو ہے وہ حکومت کو بناتی ہے، تمام اختیارات بھی دیتی ہے۔ ریاست جب چاہے اختیارات میں کمی بیشی کر سکتی ہے، اور جو حکومت ہے وہ ریاست کے نمائندے کے طور پر ریاست کی مرضی کے مطابق، ریاست کے دیے گئے اختیارات کے مطابق کام کرتی ہے۔ اس طرح سے اقتدار اعلیٰ کی مالک حکومت نہیں ہوتی، ریاست ہوتی ہے۔ ریاست کے لیے اقتدار اعلیٰ ہونا ضروری ہے، حکومت کے لیے نہیں۔ اب ہم نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں گے، اور نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ہے شہریوں کے حقوق کے حوالے سے۔ تو حقوق کوئی بھی ریاست جو ہے وہ آئین کے تحت اپنے تمام شہریوں کو بلا امتیاز دیتی ہے۔ تو حقوق دینے والی ریاست ہے، حقوق عطا کرنا ریاست کا کام ہے، حکومت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تاہم یہ بات درست ہے کہ حکومت کے ذریعے سے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، حکومت تحفظ فراہم کرتی ہے، لیکن حقوق دینے والی ریاست ہی ہوتی ہے۔ ریاست حقوق دیتی بھی ہے، سلب بھی کر سکتی ہے، معطل بھی کر سکتی ہے۔ تو دستور کی روح سے حقوق ریاست کی جانب سے تمام شہریوں کو بلا امتیاز دیے جاتے ہیں، یعنی حقوق دے گی ریاست اور تحفظ کی ذمہ داری عائد کرے گی حکومت پہ۔ پھر علاقے کی اگر ہم بات کریں تو علاقہ ریاست کے 4 لازمی عناصر میں سے ایک ہے۔ ریاست کے لیے مخصوص علاقہ ہونا بہت ضروری ہے، مخصوص علاقے کے بغیر ریاست قائم نہیں ہو سکتی، جبکہ حکومت کا قیام علاقے کے بغیر بھی ممکن ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ افراد مل کر اپنے علاقے کے بغیر بھی کسی دوسرے ملک میں، کسی دوسرے ملک کے علاقے میں عارضی طور پہ جلا وطن حکومت قائم کر سکتے ہیں، یعنی جلا وطن حکومت قائم کی جا سکتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اگر دوسری جنگ عظیم کو دیکھا جائے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد جب جرمنی نے بہت سارے مغربی یورپی ملکوں پہ قبضہ کر لیا تھا، تو مغربی یورپی ملکوں نے اپنی جو جلا وطن حکومتیں ہیں وہ لندن میں قائم کی تھی۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو الجزائر کو بھی آزادی سے قبل الجزائر نے بھی اپنی جلا وطن حکومت جو ہے وہ مصر کے شہر قاہرہ میں کافی دیر تک قائم رکھی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ افغان مجاہدین نے پاکستان میں اپنی جلا وطن حکومت قائم رکھی۔ پھر امیر کویت نے بھی سعودی عرب کے اندر اپنی جلا وطن حکومت قائم رکھی۔ اور پھر 1971 کے بعد اگر کہا جائے کہ بھارت کی پشت پناہی سے مشرقی پاکستان کے اندر جو علیحدگی پسند عناصر تھے انہوں نے بنگلہ دیش کی جلا وطن حکومت کو انڈیا میں قائم کیے رکھا، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو علاقے کے بغیر حکومت قائم کی جا سکتی ہے، لیکن ریاست کے لیے علاقے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ریاست قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک کوئی مخصوص علاقہ نہ ہو، مخصوص علاقے کے اوپر لوگ آباد نہ ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس آج جو ہم نے ٹاپک پڑھا وہ ریاست اور حکومت میں فرق کے حوالے سے پڑھا تھا۔ ایک بار پھر میں آپ کو تھوڑا سا ریکال کروا دوں۔ سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ تھا حکومت ایک عنصر۔ تو حکومت ریاست کے 4 لازمی عناصر میں سے ایک ہے۔ ریاست کے 4 لازمی عناصر آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ، انہی میں سے ایک جو ہے وہ حکومت ہے۔ تنقید ہم حکومت پہ کر سکتے ہیں، حکومت کی پالیسیوں پہ کر سکتے ہیں، حکومت کو تبدیل کروانے کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، حکومت کی خرابیوں کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم تنقید ریاست پہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ریاست ایک مقدس ادارہ ہے۔ اگر ریاست پہ تنقید کریں گے تو پھر غدار وطن کہلائیں گے اور اس کی پھر سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ پھر حکومت کی کئی طرزیں ہوتی ہیں، بادشاہت، آمریت، اشرافیت، جمہوریت، پارلیمانی نظام، صدارتی نظام، اور کئی اقسام کی حکومتیں قائم کی جاتی ہیں ریاستوں کے اندر، جبکہ ریاست کی ایک ہی قسم ہے، ریاست کی اور کوئی طرز نہیں، ایک ہی طرز ہے، یعنی 4 عناصر جب بھی مل جائیں گے ریاست بن جائے گی۔
پھر رکنیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ریاست کی رکنیت وسیع ہے، کیونکہ سارے کے سارے اس کے شہری، سارے کے سارے اس ریاست کی حدود کے اندر رہنے والے لوگ، اس کے باشندے اس کے رکن ہیں، جبکہ حکومت کی رکنیت محدود ہو جائے گی۔ حکومت کے 3 شعبے مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، جن لوگوں کے پاس ان اداروں کی رکنیت ہے جو ان کے اندر ہیں، صرف وہ رکن کہلائیں گے اس کے، اور یہ محدود ہوں گے، یعنی پارلیمنٹیرینز کہہ لیں، پھر انتظامیہ کے لوگ ہیں، عدلیہ کے لوگ ہیں، تو یہ کم ہیں، جبکہ ریاست کی رکنیت جو ہے وہ وسیع ہے، تمام شہری اس کے رکن ہیں۔ ایک ریاست میں کئی حکومتیں، وفاقی نظام حکومت جہاں جہاں ہے وہاں وفاقی حکومت مرکز میں، پھر صوبوں کے اندر بھی حکومتیں موجود ہوتی ہیں، تو ایک ریاست کے اندر ایک وقت میں مرکزی اور صوبائی حکومتیں قائم ہوتی ہیں، پھر علاقائی حکومتیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، ریاست ایک ہی ہوتی ہے۔ حکومتی تبدیلیاں، حکومت کے اندر آنے والی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ریاست پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ریاست مستقل ہے، دائمی ادارہ ہے، قائم رہتی ہے، حکومتیں عارضی ہیں، آتی ہیں چلی جاتی ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، اس سے ریاست پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اقتدار اعلیٰ کی مالک ریاست ہوتی ہے، اقتدار اعلیٰ کا ریاست کے وجود کے لیے بہت لازمی ہے، حکومت کے لیے اقتدار اعلیٰ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اقتدار اعلیٰ کی بنیاد پہ ریاست جو چاہے وہ کر سکتی ہے، اپنی اندرونی حدود کے اندر، اپنی بیرونی حدود کے اندر، پھر اسی طرح سے شہریوں کو حقوق ریاست دے گی، اپنے آئین کے ذریعے سے دے گی۔ حکومت حقوق نہ کم کر سکتی ہے نہ زیادہ کر سکتی ہے، ریاست دیتی ہے، ریاست کم زیادہ بھی کر سکتی ہے، سلب بھی کر سکتی ہے، معطل بھی کر سکتی ہے۔ پھر ریاست کے لیے علاقے کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ اس کے 4 لازمی عناصر میں سے ایک ہے۔ مخصوص علاقے کے بغیر ریاست قائم نہیں کی جا سکتی، جبکہ مخصوص علاقے کے بغیر حکومت قائم کی جا سکتی ہے۔ جلا وطن حکومتیں اس کی مثال ہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف جگہوں پر جلا وطن حکومتیں قائم کی گئی۔ تو بچوں یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، ریاست اور حکومت میں فرق۔ تو کل انشاءاللہ جو ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ نیکسٹ ریاست اور معاشرہ ہوگا، ریاست اور معاشرے میں فرق کے حوالے سے انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔